الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. وقال عز من قائل ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. وقال عز من قائل ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. وقال عز من قائل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الى آخر الآیات والاحادیث. برادران اسلام، دیگر ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، بابر بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہن، عزیز بچوں، مصیبتیں بلائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں اترتی رہتی، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ان مصیبتوں کے ذریعے سے مختلف قسم کی آزمائشوں کے ذریعے سے آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے. یہ مصیبتیں یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جانچ پڑتال کرنے کے لیے ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کو، عقیدے کو، عمل صالح کو آزمانا چاہتا ہے، اور پھر اس آزمائش میں کامیاب ہونے کی بنیاد پر اللہ عز و جل گناہوں کی معافی فرماتا ہے، درجات بلند فرماتا ہے، مختلف قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے بدلے میں رحمتیں، برکتیں ملتی ہیں، نازل ہوتی ہیں. اور یا پھر وہ آزمائشیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوتی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بہت ساری آزمائشیں آئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ہمارے گناہوں کے، ہمارے معاصی کے سلسلے میں تنبیہ کرنے کے لیے کچھ چھوٹی بڑی آزمائشیں ہم پر بھیجی ہوں گی، لیکن ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی، ہم نے اس کا خیال نہیں کیا، اور ان مصیبتوں کو، ان آزمائشوں کو ہم نے یوں ہی جانے دیا، اس سے سبق نہیں لیا، اس سے عبرت حاصل نہیں کی. اور یہ مسئلہ ایک سے زائد مرتبہ ہو چکا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، لیکن ہم نے کسی مرتبہ بھی عبرت حاصل نہیں کیا، نصیحت حاصل نہیں کیا، اسے سبق نہیں سیکھا. اپنے گناہوں سے، اپنی بدعمالیوں سے ہم نے توبہ نہیں کیا، ہم نے استغفار نہیں کیا، ہم نے اپنے عقائد کی، اپنی بدعقیدگیوں کی اصلاح نہیں کیا. ہمارے اور آپ کے بیچ میں شرک جیسا گناہ موجود ہے، ہمارے ہاں بدعات موجود ہیں، ہمارے ہاں کبائر بڑے بڑے گناہ موجود ہیں، صغائر چھوٹے گناہ موجود ہیں، اور مختلف انداز کی معصیتیں، بدعمالیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے بہت سارے کام ہماری اور آپ کی زندگیوں کے اندر موجود ہیں. لیکن ہم نے اس طرح کی جو مصیبتیں آتی ہیں، ان مصیبتوں سے ایک بار کوئی سبق نہیں لیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ آزمائش میں ڈالا، اب کی بندہ سبق لے لے گا، لیکن پھر بھی ہم نے سبق نہیں لیا. تیسری بار ایسا ہوا، چوتھی بار ایسا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم پر مبنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں مبتلا کر کے کب تک سبق سکھانا چاہتا ہے، کب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم سدھر جائیں، اپنی اصلاح کر لیں، اور ان تمام چیزوں کے لیے سدھر جائیں، اصلاح کر لیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں. ان تمام چیزوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال فرمایا ہے، اس کو رجوع کہتے ہیں. لعلہم یرجعون، لعلہم یرجعون، لعلہم یرجعون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے بارے میں، آزمائشوں کے بارے میں، مختلف قسم کی جو مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے اتارتا ہے، ان مصیبتوں کے حوالے سے جب تذکرہ فرمایا تو اس کے بعد اس کا سبب بتلایا. یہ مصیبت ہم نے کیوں بھیج دی، یہ عذاب ہم نے کیوں بھیج دیا، یہ حسنات اور سیئات، اچھائیاں اور برائیاں دے کر کے ہم نے تمہیں کیوں آزمائش میں ڈالا. اس کے پیچھے مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم تمہیں ستائیں یا ہم تمہیں مصیبت میں ڈالنا، پریشانی دیکھنا ہمیں پسند ہے، ایسا کچھ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ شاید یہ لوٹ جائیں، تاکہ یہ شاید پلٹ جائیں. ہو سکتا ہے کہ یہ رجوع کر لیں. کس سے رجوع کرنا ہے، کہاں
کرنا ہے میرے بھائیوں، اپنی بدعملیوں سے رجوع کرنا ہے، اپنے شرک سے، اپنے کفر سے، اپنے نفاق سے، اپنی بدعملی سے، اپنی بدعات سے، خرافات سے، کبیرہ گناہوں سے، چھوٹے گناہوں سے پلٹ کر کے ہمیں اس سے دور ہٹ کر کے، اس سے رشتہ ناتا توڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ سے لو لگانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت لینا ہے، حاصل کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنا ہے، اللہ عز و جل سے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے کیے ہوئے گناہوں کے سلسلے میں پردہ ڈال دینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھیک مانگنی ہے، یہ ہے رجوع۔ تو جتنے بھی آپ کو جتنی بھی نصوص ملیں گے اللہ کے کلام کی آیات میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، آپ کو اس کا نتیجہ یہی ملے گا کہ اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندوں میں شر بڑھتا چلا جا رہا ہے، گناہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، بدعملیاں بہت زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور دھیرے دھیرے یہ بالکل اس طرح سے انسان بدعملی کے راستے پر چل پڑا ہے کہ اسے احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے اللہ کے روبرو کھڑے ہو کر کے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہے، اور پھر پوری آزادی کے ساتھ ہر طرح کے شر، ہر طرح کی بدیاں، ہر طرح کے گناہ اور معصیت کے کام میں انسان لگ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ ہمیں وہ اس طرح سے کتنی بار آزمائے گا، آزمائش کے طور پر کتنی بار آزمائے گا سبق سکھانے کے لیے، تاکہ ہم رجوع کر لیں۔ لیکن جب رجوع نہیں کریں گے، جب توبہ نہیں کریں گے، جب اپنی اصلاح حال نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر لیں گے، شر سے خیر کی طرف نہیں آ جائیں گے، بدیوں سے نیکیوں کی طرف نہیں آ جائیں گے میرے بھائیوں، تو آخر وہ ایک وقت متعین ہے، وہ وقت آ جائے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ آزمائشیں ہمیں آزمائش کے لیے نہیں بھیجے گا، بلکہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مصیبت کو عذاب بنا کر کے ہم پر اتار دے گا، اور وہ عذاب بن کر کے ہم پر مسلط ہو جائے گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعائیں، ہمارے توبہ، ہمارے استغفار بھی شاید نہ سنے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کی داستانیں، انبیاء علیہ السلام کی سیرت اور ان کی تاریخ کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب قومیں حد سے تجاوز کر گئیں، بار بار سمجھانے کے باوجود انہوں نے اپنی اصلاح حال نہیں کیا، تو پھر ایک وقت ایسا آیا فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، تو ہم نے انہیں عذاب میں گرفتار کر لیا، اور اس کے بعد بلبلانے لگے۔ ذرا اللہ نے فرمایا تضرع، یعنی آہوزاری کے ساتھ، گریہ کے ساتھ، اور میرے بھائی جس کو کہا جاتا ہے بلک بلک کر کے رونا، اس طرح سے رونا شروع کر دیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اب یہ اس قابل نہیں رہ گئے کہ ان کی اصلاح حال کے لیے، انہیں سمجھانے کے لیے کوئی چیز ان کے اوپر بھیجی جائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ جو حالات چل رہے ہیں پچھلے بہت دنوں سے، اور کوئی ایسا نیا مسئلہ نہیں ہے، مصیبتیں تو کسی نہ کسی طرح سے آتی رہتی ہیں، لیکن یہ مصیبت، یہ پریشانی جو ایک وبا کی شکل میں، ایک مرض کی شکل میں، اور ایک ایسا مرض جس کی صحیح تشخیص ممکن نہیں ہے، جو ایک عجیب و غریب الجھن اور گھٹن کی کیفیت میرے بھائیوں ہمارے اور آپ کے بیچ میں بن گئی ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں، کیسے نجات حاصل کریں، کیا کر لیں تو اصلاح حال ہو جائے گی۔ حالات اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بگاڑ دیے ہیں کہ ہماری معیشت پورے طور پر ابھی سدھرتی نہیں ہے کہ پھر بگڑنا شروع ہو جاتی ہے، عافیت ملتی نہیں ہے کہ پھر سے وہی مصیبتیں، وہی مرض، وہی بیماری کا سلسلہ چل پڑتا ہے۔ آخر آپ دیکھیں کہ حالات کیسے چل رہے ہیں، یہ حالات مصیبت کے، اور پھر یہ مصیبت پر مصیبت، یعنی آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں کہ دوبارہ پھر آزمائشیں۔ میرے بھائیوں، یہ سارے حالات ہمیں اس بات کو سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ ہم ذرا غور کریں، سوچیں کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور یاد رکھیں کہ اگر ہم غور نہیں کریں گے اپنے ان حالات کے ماحول میں، اس ماحول میں اگر اپنا جائزہ نہیں لیں گے، تو میں سمجھتا ہوں میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی وہ آیتیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ جب بندے سرکشی اور تجاوز کر جاتے ہیں میرے بھائیوں زیادتی میں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے، اور پھر اس کے بعد نقصان اتنا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کی بھرپائی، اس کی تلافی کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ حالات جو چل رہے ہیں، ان حالات میں آپ دیکھیں کہ ابھی لوگوں نے اپنے آپ کو
अच्छी तरह से संभाला भी नहीं था कि मुश्किलात शुरू हो गई। वो सारी पाबंदियां और लॉकडाउन के मसाइल और चेकअप का मसला और मईशत की हदबंदियां और उसके बाद यहाँ बंद है, वहां बंद है, यहाँ नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते, और मुख्तलिफ अंदाज की जो मईशत के रास्ते अल्लाह तबारक व तआला ने बनाए थे वो सारे रास्ते कमोबेश अभी भी क्या है, तकरीबन बंद पड़े हुए हैं। और थोड़ी बहुत अभी हरकत शुरू हुई थी कि फिर से हालात जो है वो क्या हो गए, मर्ज और बीमारी के बढ़ने लगे, वबा आम होने लगी और धीरे धीरे तादाद बढ़ती चली जा रही है। ये हालात हमें मेरे भाइयों सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। ऐसा न करें कि जैसे तैसे चल रहा है, ये आ रहा है, ये जा रहा है। हमारी सबसे बड़ी मुश्किल है कि हम दावा ईमान का करते हैं और वाकई मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं, हम अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखते हैं, अल्लाह की बंदगी के लिए नमाजों के लिए भी हाजिर होते हैं और दीगर फराइज वाजिबात की पाबंदी भी करते हैं। लेकिन अजीब मसला ये है कि हम इस तरह के हालात में जो आए हैं, मुसीबतें हैं, हमारी सूरत हाल ये है कि हम इस तरह के हालात में जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सीखने के लिए और गौर करने के लिए हुक्म दिया है उस तरह हम गौर नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, हम उस पर तजजिया दूसरे अंदाज का करते हैं। हम तजजिया करते हैं मेरे भाइयों कि इसके पीछे कोई साजिश है, कोई कहता है कि इसके पीछे सियासी मसला है, कोई कहता है कि इसके पीछे मईशत दबा करना है, कोई कहता है कि इसके पीछे मुसलमानों को तंग करना है, कोई कहता है कि इसके पीछे रमजान का मौसम करीब आ रहा है, इस हिसाब से जरा चल फिर दौड़ धूप बढ़ जाती है, उस पर पाबंदी लगाने के लिए हुकूमत इस तरह से कर रही है। ये सारे तबसरे किए जाते हैं मेरे भाइयों, मुख्तलिफ अंदाज के समाजी तबसरे, माशी तबसरे, सियासी तबसरे किए जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों की इन तबसरों का क्या हासिल है, इसका फायदा क्या है? तसल्ली आप हम कर लेते हैं कि इसकी वजह से हुआ होगा, मर्ज कुछ भी नहीं है, झूठ में फैलाया जा रहा है। और मिसाल के तौर पर हम ये भी कहते रहते हैं कि वैक्सीन बड़ी तादाद में तैयार करा ली गई है और बिलियनों पैसे उस पर खर्च हो चुके हैं, अब दायरे को उसे बेचना है, इसलिए बीमारी का बहाना बनाया जा रहा है मीडिया पर वगैरह वगैरह। ये सारे तबसरे, सारे तजजिए, एक जवाब है मेरे भाइयों, ये तजजिए मुसलमान के नहीं होना चाहिए। ये तजजिया गैर मुसलमानों का शेवा तो हो सकता है, लेकिन मुसलमान जिसका ईमान है कि अल्लाह तबारक व तआला मुसीबतें उतारता है, बदअमलियों के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला हमें धक्के देता है ताकि हम सुधर जाएं, ताकि हम ठेस लगने के बाद जरा अच्छी तरह से चलना शुरू हो जाएं। हमारा और आपका ये ईमान व अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी भी मुसीबतें वो दुनिया में भेजता है, उसका निजाम ये बना रखा है कि मुसीबतें अगर आती हैं तो हमारी और आपकी बदअमली की वजह से आती है, हमारे गुनाहों की वजह से आती है। अब ये सियासी, समाजी, माशी तबसरे जो हम करते हैं, इन तबसरों का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हम उस तरफ नहीं जाते, उस पहलू पर नहीं सोचते जिस पहलू पर हमें सोचना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान का मसला है, मुसीबतें अल्लाह की तरफ से हैं और मुसीबतें ये गुनाहों की वजह से आती है, बदअमली की वजह से आती है। तो हमें अपने आमाल की इस्लाह करने की जरूरत है, हमें अपने अकीदे को सुधारना है, हमें झूठ से बचना है, हमें खयानत से बचना है, हमें गबन करने से बचना है, हमें हर तरह की जुल्म और ज्यादती से बचना है, हमें अपने आप को सच्चा मुसलमान बना करके जिंदगी गुजारना है। इस पहलू पर सोचने का मौका शैतान नहीं देता और हम सियासी, समाजी, माशरती और वगैरह वगैरह तबसरे करके और मुतमईन हो जाते हैं, वहीं रह जाते हैं कि इसकी वजह से ये सब हो रहा है। मेरे भाइयों, भला वो वक्त कब आएगा कि हम ये सोचें कि ये मुसीबतें हमारे गुनाहों की वजह से हैं, हमारे मुनकरात की वजह से हैं। क्या हमारा समाज शिर्क नहीं? क्या हमारे समाज के अंदर शिर्क मौजूद नहीं है? क्या हमारे समाज के अंदर बिदात मौजूद नहीं है? क्या हमारे समाज के अंदर कबीरा गुनाह मौजूद नहीं है? जिनाकारी नहीं है कि बदकारी नहीं है कि कारोबार के अंदर खयानत करना नहीं है, डांडियां मारना नहीं है, रिश्वत नहीं है कि सूद नहीं है कि चोरी नहीं है। मेरे भाइयों, उसके अलावा अखलाकी मसला आप देख लीजिए, अखलाकी मसला आप देखिए, किस कदर बेहयाई का माहौल बना हुआ है, हर तरफ बेहयाई, हर तरफ मेरे भाइयों ऐसा लगता है कि कोई पाबंदी अल्लाह के दीन की तरफ से नहीं है। औरतों को देखो, बहनों को देखो, बेटियों को देखो, मुस्लिम समाज के अंदर न कहीं पर्दा दिखाई देता है, न कहीं हिजाब दिखाई देता है, न कहीं हया और रिश्वत दिखाई देती है, इल्ला माशाअल्लाह बहुत मामूली तादाद है मेरे भाइयों उन लोगों की जो अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल व करम से इसकी फिक्र करते हैं। वरना नज़ारा आपकी नजर पड़ जाए, आप हैरान हो जाएंगे, आखिर क्या जरूरत है इस कदर रंगीनी, इस कदर मगरिबियत
اور मीडिया ने तो सारे रास्ते खोल दिए हैं। हर तरह का शर फसाद बड़ी तेजी के साथ आम हो रहा है। अब इस समाज के अंदर, जिस समाज के अंदर अकीदे का फसाद मौजूद हो, ईमान का बिगाड़ मौजूद हो, जिस इस्लाम के समाज के बीच में, जिस मुस्लिम समाज के दरमियान मेरे भाइयों, जहां इबादत के अंदर इस कदर कोताही हो कि मस्जिदें मेरे भाइयों जुमे के दिन तंग पड़ जाएं और रास्तों पर नमाज पढ़ने की नौबत आ जाए, लेकिन पंच वक्ता नमाजों का आलम यह है कि मस्जिदें आवाज देती हैं कि नमाजी कहां है। मेरे भाइयों, नमाजियों को ढूंढना पड़ता है। फजर की नमाज का हाल देख लीजिए, जोहर की नमाज का और बकिया पर फर्ज नमाजों के हालात आप देखिए, क्या सूरत हाल है। जिस समाज के अंदर इबादत का मसला इतना गिर गया हो, जिस समाज के अंदर मेरे भाइयों मुआमलात इतने गंदे हो गए हो, इस कदर गंदगी हो कि उसके अंदर झूठ आम हो, रिश्वत आम हो और उसके अलावा सूद आम हो, उसके अंदर मेरे भाइयों खयानत बदयानती आम हो, उसके अंदर जुल्म ज्यादती अनारकी हर तरह की गलत कदरें फैल गई हो, जहां बेहयाई का दौरा हो चुका हो, जहां मेरे भाइयों हर तरह से मगरबियत की छाप पड़ गई हो, उस समाज के ऊपर अगर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हम पर अगर अजाब आ जाता है, हम पर अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत आती है, तो भला ये सोचने की क्या रास्ता, ये सोचने का क्या रास्ता है, इस तजदिये की क्या गुंजाइश है कि ये सियासी मसला है, ये हुकूमत का मसला है, ये माशी मसला है, ये मईशत कमजोर करने का मसला है, ये मुसलमानों का मसला है। ये तबसरा तो बड़ा अजीबोगरीब है। भला क्या कोरोना मुसलमानों के ऊपर आया है मेरे भाइयों? क्या मुसलमान सिर्फ कोरोना के सदमे है या कोविड के मर्ज में मुब्तला है? सारी दुनिया उसकी लपेट में है मेरे भाइयों। किस कदर ओछा, किस कदर गया गुजरा तबसरा है जो किया जाता है। ये तबसरे, मैंने अर्ज किया आपसे कि इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये तबसरे हमें उस नुक्ते पर गौर करने का मौका नहीं देते जो नुक्ता गौर करने का असल में है, कि हम अपने अमाल, अपने ईमान, अपने अकायद, अपने इबादत, अपने मुआमलात पर गौर करें कि हम मुसलमानियत का दावा करने वालों का ईमान, अकीदा, अमल और हमारी इबादत कैसी है, उसके अंदर खलल है। तौबा करें, शिर्क से तौबा करे मुस्लिम समाज, बिदात से तौबा करके सुन्नत पर आए, बदअमलियों से तौबा करके नेककार बन जाए। एक इस्लाम का दावा करने वाला, एक मुसलमान का दावा करने वाला मेरे भाइयों अपने वजूद में इस्लाम पेश करे, उसका वजूद इस्लाम की चलती फिरती तस्वीर बन जाए, उसका चेहरा, उसका रहन सहन, उसकी एक एक हरकत, उसका चलना फिरना, उसके मुआमलात, उसका रहन सहन तक सब कुछ क्या होना चाहिए मेरे भाइयों? इस्लाम के सांचे में ढल जाना चाहिए, इस्लाम के पैमाने के मुताबिक उतर जाना चाहिए। लेकिन हम अफसोस इस पर गौर नहीं करते। हम ये नहीं सोचते कि हमारी बदअमली क्या है। अगर ये सोचते तो शायद तौबा कर लेते, शायद इस्लाह हाल कर लेते, शायद हमारे समाज से कुछ न कुछ शिर्क बिदात का, खुराफात का, बदअमली का कुछ न कुछ आत्मा हो गया होता और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमत की उम्मीद हो चली होती। लेकिन अफसोस, वइन उद्तुम उदना, अगर तुम फिर गुनाह की तरफ जाओगे, थोड़ी बहुत अगर तब्दीली तुमने कर ली और हमने अजाब टाल दिया, हमने आजमाइश हटा ली और उसके बाद फिर तुम पलट आए उसी बदअमली की तरफ, उसी इबादत से दूरी की तरफ, उसी जुल्म ज़्यादती की तरफ, उसी इनाद, हठधर्मी और सरकशी की तरफ तुम फिर पलट आए, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि उदना, हम भी क्या करेंगे, हम फिर तुम्हें दोबारा फिर अजाब में मुब्तला कर देंगे, हमें तुम फिर आजमाइश में, हम तुम्हें फिर से आजमाइश में मुब्तला कर देंगे और फिर तुम्हारी मईशत तबाह हो जाएगी, तुम्हारी सेहत तबाह हो जाएगी, तुम्हारा रहन सहन मुश्किल हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी का सुकून और अमनो चैन गारत होकर के रह जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला का ये उसूल मेरे भाई को, तो मुसलमान का सोचना ये है। अब फिर आजकल कोरोना की खबरें आ रही हैं और कोविड का बरस फैल रहा है और आए दिन सुबह शाम रिपोर्टें देखने समझ में आता है कि तादाद बढ़ती चली जा रही है और देखते ही देखते आज मेरे भाइयों, और अजीबोगरीब बात तो ये है कि ये मुल्क का सबसे बड़ा सनअती शहर है मुंबई शहर, महाराष्ट्र के अंदर जो आबाद है मेरे भाइयों, जितना केस पूरे मुल्क में होते हैं, जितने केस सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मुल्क में इस वबा और इस वबा के नतीजे में जो मर्ज है कोविड का, उसकी जितनी रिपोर्टें हमें मिलती हैं उसकी आधी तादाद आपके इस सूबा रियासत महाराष्ट्र और शहर मुंबई की खबरें हुआ करती हैं। यानी आधी तादाद इन मरीजों की और इस वबा में जो मुलव्वस हो जाते हैं मेरे भाइयों, वबा की सद में आ जाते हैं, उनकी आधी तादाद इस शहर और इस रियासत महाराष्ट्र की होती है।
اب میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ کیا ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام نہیں ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی مصیبت آتی ہے وہ مصیبت تمہاری بدعملی کی وجہ سے آتی ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتا ہے جتنی بھی مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے، جتنی بھی مصیبتیں، آفتیں، پریشانیاں، چاہے وہ مال کی ہو، صحت و تندرستی کی ہو، امن و سلامتی کی، کسی بھی اعتبار سے ہو، جتنی بھی مصیبتیں تمہارے اوپر آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ حقیقت میں تمہارے کرتوت کے نتیجے میں آتی ہیں۔ تمہاری بدعملی، تمہاری بدعقیدگی، تمہاری بداخلاقی، تمہارا شر و فساد، ہم بندوں کی برائیوں کی وجہ سے ساری مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو اور بہت ساری بدعملیوں کو تو اللہ معاف فرما دیتا ہے، ورنہ اگر ہر گناہ کو اللہ پکڑتا، ہر بدعملی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑتا تو شاید اتنا بھی موقع ہمیں نہیں ملتا، اتنا بھی ہمیں چانس نہیں ملتا کہ سنبھل جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب تک ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہوتا اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لیا ہوتا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ بہت ساری گناہوں کو تمہارے معاف فرما دیتا ہے، اور جو چھوٹی چھوٹی مصیبتیں تم پر آتی ہے یاد رکھو کہ تمہاری بدعملیوں کا نتیجہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ جو بیماریوں کا مسئلہ ہے، آپ کو ایک نکتہ خاص طور پر میں یاد دہانی کرا دوں، پہلی بار تو نہیں ہے، آپ بار بار یہ بات سنتے ہیں، لیکن یاد دہانی کے طور پر آپ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھایا ہے کہ بہت ساری آفتیں، بہت ساری مصیبتیں، پریشانیاں اس دنیا میں آتی ہیں، اور ان مصیبتوں کے بہت سارے اسباب ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ مصیبتیں آتی ہیں، اور ان مصیبتوں کو اگر ہم ٹالنا چاہتے ہیں، مصیبتیں ختم ہو جائیں، وہ پریشانیاں دور ہو جائیں، وہ آفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ دفع کر دے، اٹھا لے، رفع کر دے، اٹھا لے، یا دفع کر دے پہلے ہی سے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، ان اسباب سے اپنی ذات کو، اپنے گھر کو، اپنے سماج کو، اپنے ملک و وطن کو پاک کرنے کی کوشش کریں، تب جا کر کے مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ٹالے گا اور ہٹائے گا۔ ایک تو بیماری جو ہوتی ہے میرے بھائیوں، تو بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، اور یہ کسی کو ہوتی رہتی ہے، کسی کو ہوتی ہے، کسی کو ہوتی ہے، کسی کو ہوتی ہے، اور ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا کم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی بیماری میں، ایک ہی وبا میں پورے سماج کو بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ اگر ایسی نوبت کبھی آ جائے، کسی بھی وبا کا مسئلہ ہو، وہ اگر 2-4 ملکوں میں پھیل جائے، ایک ملک میں پھیل جائے یا پوری دنیا میں پھیل جائے، تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ گرفت ہے، یہ پکڑ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے سبق سیکھیں، عبرت حاصل کریں، اپنی اصلاح حال کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ عمومی طور پر اپنی طرف سے یہ عذاب یا اپنی طرف سے یہ آزمائش بھیج دیتا ہے، لیکن جو وقتاً فوقتاً مجھے کوئی تکلیف ہو گئی، آپ کو تکلیف ہو گئی، فلاں کو ہو گئی، وہ ٹھیک ہو گیا، اس کو ہو گئی، یہ بیماری ہونا، تکلیف ہونا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائناتی سنت ہے، دنیا میں چلتی رہتی ہے، جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک قائم رہے گی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن یہ بہت بڑی تعداد کو لپیٹ میں لینا، یہ سبق دیتا ہے ہمیں، یہ سبق دیتا ہے، پیغام دیتا ہے میرے بھائیوں، یہ مسئلہ کامن نہیں ہے، یہ مسئلہ عام نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ گرفت ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ بھیج رہا تھا کہ اپنی اصلاح حال کریں۔ مرض یہ کر رہا تھا کہ بیماریوں کی جو مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں، وبائیں، اس کے پیچھے راز کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے بہت سارے اسباب کے بیچ میں سب سے جو بڑا سبب ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سماج کے اندر اخلاقی برائیاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، زناکاری، بدکاری، لواطت، اغلام، اور اس کے علاوہ بے پردگی، بے حیائی، آبرو باختگی، مغربیت، میرے بھائیوں، اور عریانیت پوری سماج کے اندر جب عام ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آتا ہے اس سماج کے اوپر، جو مصیبت اس سماج کے اوپر آتی ہے، وہ مصیبت اس کا تعلق صحت و تندرستی سے ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاقی بگاڑ کی بنیاد پر، بد اخلاقیوں کی بنیاد پر، بے حیائی کی بنیاد پر، زناکاری بدکاری کے پھیلاؤ کی بنیاد پر جو عذاب یا جو آزمائش کسی قوم کے اندر پیدا کرتا ہے اور وہ ڈالتا ہے، اس کا تعلق صحت و تندرستی سے ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، لن تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بها الا فشى فیہم الطاعون
والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابن ماجہ کی صحیح حسن روایت کے اندر آپ نے فرمایا تھا جس کسی بستی میں جس کسی قوم میں بے حیائی بدکاری فحاشی اس قدر عام ہو جاتی ہے کہ سارے لوگ اس کو دیکھتے ہیں, اس کا مشاہدہ کرتے ہیں, بغل میں پڑوس میں سماج میں گلی میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ چیز عام ہو جاتی ہے, علانیہ لوگ کرتے ہیں. جس کسی بستی میں یہ حالت ہو جاتی ہے بے حیائی کی, فحاشی کی, زناکاری بدکاری اور میرے بھائیوں بے پردگی کا عالم یہ ہو جاتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی قوم پر جو عذاب اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ کیا ہے؟ الا فشافیہم الطاعون. ایسے لوگوں میں ایسی بستی میں طاعون کی بیماری عام ہو جاتی ہے جیسے فحاشی عام ہے, ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طاعون کی بیماری عام ہو جاتی ہے. طاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم, اور ایسی بیماریاں, ایسے امراض ہلاک کرنے والے, برباد کر دینے والے, تباہی کرنے والے, ایسی بیماریاں, ایسے امراض پیدا ہو جاتے ہیں جن کی مثالیں جن کے سمپل اس سے پہلے ماضی میں کسی نے نہیں سنا تھا, نہیں دیکھا تھا. میرے بھائیو آپ دیکھیں کہ بے حیائی کو, فحاشی کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں بری بیماریاں, ہلاک کرنے والی, تباہی پیدا کرنے والی بیماریاں جو بہت بڑی تعداد کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں, نہ جانے کتنوں کی موت ہو جاتی ہے, نہ جانے کتنے لوگ ایسے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کی زندگی سے بہتر مر جانا ہو سکتا ہے. ایسی بیماری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کس گناہ کی وجہ سے مبتلا کرتا ہے؟ فحاشی, بے حیائی, بدکاری, زناکاری, ننگاپن, عریانیت, یہ سب سے بڑا سبب ہے میرے بھائیوں جس کی وجہ سے کسی بستی میں, کسی قوم میں, کسی سماج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی بیماریاں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. آپ دیکھیں ایڈس کی بیماری پیدا ہوئی دنیا کے اندر, آج تک اطباء ماہرین اسے لا علاج سمجھتے ہیں, ابھی تک اس کے علاج کا انکشاف نہیں ہوا. جب کہا جائے لا علاج تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اب تک علاج کا پتہ نہیں لگایا گیا, ورنہ علاج ہے. ما انزل اللہ داء الا وانزل له شفاء عالمه من علمه وجهله من جهله. اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیماری جو اترتی ہے اس کا علاج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتارتا ہے. دنیا میں علاج ہوتا ہے, لیکن میرے بھائیوں جس کو پتہ, جس کو اس کا علم ہوگا اسے علم ہوگا, اور جس کو علم نہیں ہوگا اس کو علم نہیں ہوگا. تو میں دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ فحاشی جب عام ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیماریاں جنم لیتی ہیں. اب یہ بیماریاں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے جو فحاشی کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے. اچھا, فحاشی کا مسئلہ آپ ذرا دیکھ لیجئے, یہ ایسا مرض ہے, یہ ایسا گناہ ہے میرے بھائیوں جس کی لپیٹ میں آج پوری دنیا کا چپا میرے بھائیوں موجود ہے, آ چکا ہے. کوئی ملک, کوئی خطہ اس سے باہر نہیں ہے, کیونکہ میڈیا کی ساری بے حیائیاں, میڈیا کا سارا ننگو آر ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے. کہیں کم کہیں زیادہ ہو سکتا ہے, لیکن بے حیائی دنیا کے اندر عام ہے کہ نہیں عام میرے بھائی؟ اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ ساری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس مرض اور اس وبا کی لپیٹ میں ہے, اور ابھی تک کوئی اس پر قابو پانے کا امکان دکھائی نہیں دے رہا ہے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میں آپ کے سامنے ایک بات اور عرض کر دینا چاہتا ہوں. یہاں بعض لوگ, ایک طبقہ ایسا بھی ہمارے بھائیوں کا جو توکل کی بات کرتا ہے, اللہ پر توکل, اعتماد کی بات کرتا ہے, وثوق کی بات کرتا ہے, اور وہ کہنا چاہتا ہے کہ سب جھوٹ ہے, یہ کوئی وبا نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, اس لیے یہ مثال کے طور پر صفائی ستھرائی کا خیال کرنا یا فاصلہ رکھ کر کے چلنا پھرنا جہاں ممکن ہو, جتنا ممکن ہو, یا مثال کے طور پر ماسک وغیرہ لگانا, اس کو بھی وہ غلط سمجھتا ہے. تو ایک طرف تو یہ طبقہ ہے جو آزاد ہے, اور ایک طرف یہ طبقہ ہے جو کہتا ہے اتنا توکل اور اعتماد ہمارا اللہ کے اوپر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بیماری میں مبتلا کرنا چاہے گا, اگر کرنا چاہے گا تو مبتلا کر دے گا, اور نہیں کرنا چاہے گا تو نہیں کرے گا. لیکن ہمیں اس لیے ہم ماسک نہیں لگاتے, یا مثال کے طور پر ہاتھ نہیں دھوتے, یا مثال کے طور پر ہم یہ فاصلہ وغیرہ کا اہتمام نہیں کرتے. ایسے لوگوں کے لیے بھی ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ جو ہے نا غلطی پر ہیں, وہ بہت زیادہ اچھل کود کرنے کی کوشش نہ کریں. اللہ پر توکل کا یہ دعویٰ غلط ہے, جھوٹا دعویٰ ہے, کیونکہ توکل اس کو کہتے ہی نہیں ہے. اللہ واسطے توکل کی ڈیفینیشن مت بدلو. توکل کا مطلب یہ
یہی ہوتا ہے کہ آگ جل رہی ہے اس میں کود جاؤ اور کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر جلانا چاہے گا تو جلا دے گا. آگ کا کام جلانا ہے. آگ کو ہم کو توکل کا جو طریقہ اللہ کی کتاب نے سمجھایا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے سمجھایا ہے, وہ توکل کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اسباب اختیار کرے, اسباب اختیار کرے, وسائل اختیار کرے, علاج اختیار کرے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرے. بیمار ہو گئے ہو دوا پی لو, دوری بھی اختیار کرو, ہاتھ پیر بھی دھو لیا کرو. دھونے کی جہاں بات ہے کہ دھونا ہے, ہاتھ ملانا, ملنا جلنا, اس کو چھونا اس کو چھونا, گاڑی کو ہاتھ لگانا, دیوار وغیرہ وغیرہ. اس لیے دھونے کی جو تعلیم دی جا رہی ہے اس ملک اور حکومت نے جو تعلیم دی ہے یا دنیا کے جو ادارے تعلیم دے رہے ہیں, یہ تعلیم جو دے رہے ہیں صحیح تعلیم دے رہے ہیں, کیونکہ یہ تعلیم اس سے بہت پہلے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے. تو وسائل کا اختیار کرو, وسائل اختیار کرو, ماسک لگا کر کے چلو, ہاتھ کو دھو لیا کرو تھوڑی تھوڑی فاصلے پر. اس میں کوئی توکل کے خلاف مسئلہ نہیں ہے میرے بھائیوں, یہی توکل ہے, یہی بھروسہ ہے. اختیار کیا جائے اسباب کو اور بھروسہ کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر. میرے بھائیوں, اگر توکل کا مطلب یہی ہوتا تو لوگوں کو دروازوں میں, گھروں کے دروازوں میں تالا لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تالے نہ لگاؤ, دروازہ کھول کر کے آؤ جاؤ اور کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ہے. یہ اللہ پر بھروسہ نہیں, عاجزی ہے, یہ نکما پنی ہے, یہ حماقت اور بیوقوفی ہے میرے بھائیوں. توکل یہ ہے کہ جو اسباب ہم سے ممکن ہے, جو ہم کر سکتے ہیں سیفٹی کے لیے, سنبھالنے کے لیے, حفاظت کے لیے, اسے ہم کر دیں, اسے ہم کر دیں اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہے وہ. ایسا نہیں ہے کہ تالا لگنے کے بعد چوری نہیں ہوگی یا تالا لگنے کے بعد کوئی آپ کا سامان نہیں لے جائے گا, ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی کی تعلیم ہے, یہی طریقہ ہے. اسباب اختیار کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرو. اس لیے میرے بھائیوں آپ سے گزارش ہے کہ ماسک کا استعمال کریں, آپ ماسک کا استعمال کریں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دی ہے کہ احتیاط ہونا چاہیے, اپنا بچاؤ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ وقت آیا تھا ڈیلیگیشن, اور 10 لوگوں کا وقت تھا. آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آیا تھا, اسلام قبول کرنے کے لیے آیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 لوگوں سے ہاتھ سے ہاتھ ملایا اور ایک شخص اس کے اندر کوڑ کا مریض تھا, کوڑی تھا, کوڑ کا مریض تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہیں روک دیا اور آپ نے اس سے فرمایا انطلق فقط بایعتک, آپ تشریف لے جائیں, ہم نے آپ سے بیعت کر لی ہے. آپ نے اس سے ہاتھ نہیں ملایا. یہ سبق ہے, یہ پیغام ہے میرے بھائیوں. بھلا اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ توکل کرنے والا کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ پر توکل کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر میرا بھروسہ ہے. کوڑی سے ہاتھ ملا لیتے ہیں, یہ پھیلنے والا مرض اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو ہم بیماری مبتلا ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے. آپ نے احتیاط اختیار کیا, آپ نے اختیار کیا احتیاط کو. آپ نے دور سے ہی کہہ دیا کہ ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی, آپ تشریف لے جائیے. آپ کو آ کر کے اپنے ہاتھ کو ہمارے ہاتھ پر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں, میرے بزرگوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حالات چل رہے ہیں بہت سنگین حالات چل رہے ہیں, بہت سنگین چل رہے ہیں. یہ سیاسی, معاشی اور دنیا کے تبصرے کر کے ہم نجات نہیں پا سکتے. یہ کوئی مسئلہ ہمارا آپ کا حل نہیں کر سکتا. اسے اچھی طرح سے اپنے پلے باندھ لو میرے بھائیوں, اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لو کہ یہ سیاسی سماجی تبصرے حکومت کے, اس کے دنیا کے اور میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے, WHO کے, ان کے بارے میں آپ جو بھی تبصرہ کر لیں, تسلی آپ کر سکتے ہیں, بھڑاس نکال سکتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصولوں سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت سے نہیں بچ سکتے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں, عقیدے کی اصلاح کریں, ایمان کی اصلاح کریں, عبادات کی اصلاح کریں, معاملات کی اصلاح کریں, توبہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے, ستھری زندگی گزاریں, اللہ کی ذات سے امید رکھیں کہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن یہ تبصرے کر کے تسلی لے لیں, اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہم تبصرے کرتے رہیں گے اور گناہوں میں ڈوبے رہیں گے. سماج میں شرک, بدعت, خرافات, کبیرہ صغیرہ, سارا گناہ کا سلسلہ چلتا رہے گا. اللہ کی طرف سے یہ مصیبت, یہ آزمائش بڑھتی رہے گی, سلسلہ چلتا رہے گا. ہم تبصرے کرتے رہیں گے, اللہ کی طرف سے عذاب کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا. ہم چاہتے ہیں دور کر لیں تو اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو,
अपने अपने गिरबान में झांक करके देखो मेरे भाइयों, अपना अपना घर देखो, अपना मोहल्ला देखो, अपना पड़ोस देखो, जहां जहां बुराइयां हैं, अकीदे, ईमान, इबादत, मामलात, अखलाक की अपनी हद तक कोशिश करो। और हर शख्स की सबसे पहले जिम्मेदारी है कि अपनी इस्लाह हाल करने की कोशिश करे, अपनी साथ से इस्लाह शुरू करे, फिर अपने बच्चों से इस्लाह शुरू करे, अपने घर से इस्लाह शुरू करे। ऐसे अगर सभी लोग अपनी जिम्मेदारियां अदा कर ले तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि पूरा समाज इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगियों के कामों से आजाद हो जाएगा। मेरे भाइयों, अगर ये नहीं करते हैं तो किसी कोरोना के जाने की तमन्ना न करो, बल्कि दूसरी मुसीबतों को हम दावत देने वाले हैं। इसका इंतजार करो कि इससे बड़ी कौन सी मुसीबत है जो हमारे इंतजार में खड़ी है। मेरे भाई, ये वो उसूल है अल्लाह की किताब का और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का। इसलिए ये माती तबसरे दुनिया की सब बेकार है। मेरे भाइयों, कोई करे आप साथ न दे, आप तबसरा न करे, तसल्ली न करे, वरना ये शैतानी मसला भी है, क्योंकि ये दूर करता है तौबा करने से, ये दूर करता है माफी मांगने से, ये दूर करता है गुनाहों से दूर हट करके नेक बनने से। ये रुकावट बनता है तबसरा, ये हालात रुकावट बनते हैं। और याद रखें, आप कहेंगे मीडिया में ऐसा है, खबरों में ऐसा है, फलां ने तबसरा किया, फलां ने तबसरा किया। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, याद रखें कि ये किसी ने भी तबसरा किया हो, ये मीडिया ट्रायल भी है दुनिया का। दुनिया के अंदर ये सिलसिला चलता है कि मीडिया के जरिए से हर चीज को आम किया जाता है। लोगों में आम कर दो ताकि लोग इसी को बयान करते हुए फिरे, यही बताएं, यही सुनाएं और इसी का तबादला करते रहें। ये साजिश है मेरे भाइयों कि इस तरह से प्रोपेगेंडे किए जाते हैं ताकि हम किसी और तरफ गौर न कर सकें। मैं अर्ज करना चाहता हूं मेरे भाइयों कि अगर हम चाहते हैं कि अपने आप को मुसीबतों से, आजमाइशों से निजात दिलाएं, अल्लाह तबारक व तआला मुसीबतों को दफा कर दे, या आ चुकी है मुसीबत इसे रफा कर दे, तो उसका रास्ता यही है तौबा करना। और मिसाल के तौर पर मैं आपको दो चार बातें गिनवाना चाहूं मेरे भाइयों, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का तक़वा अख्तियार करना चाहिए, अल्लाह का तक़वा अख्तियार करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मैं यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह तआला का तक़वा अख्तियार करता है उसे अल्लाह तबारक व तआला उसकी मुसीबत से निकलने का रास्ता खोल देता है, मुसीबत से निजात पाने का अल्लाह तबारक व तआला रास्ता निकाल देता है, मुसीबत से निजात पा जाता है। वो तक़वा अख्तियार करना, ऐसे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युस्रा, जो अल्लाह का तक़वा अख्तियार करता है अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए उसके मामले में आसानी पैदा कर देता है। मेरे भाइयों, सेहत का मसला मुश्किल है कि नहीं मुश्किल है? मईशत का मसला, कारोबार का मसला, रोजी रोटी का मसला, ये मामला मुश्किल है कि नहीं मुश्किल है? अमन और सलामती का मसला, हैबत का मसला, दहशत का मसला फैला हुआ है, ये मसला मुश्किल है कि नहीं मुश्किल है? अगर इन मुश्किलों में आसानी पैदा करना चाहते हो तो मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युस्रा, जो अल्लाह का तक़वा अख्तियार करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसके मसले में, उसके मामले में आसानी पैदा करवा देगा। इस पर चलने की जरूरत है, इस पर चलने की जरूरत है। अगर हमने ये नहीं किया मेरे भाइयों तो याद रखें मसला टेक्निकल नहीं है, मसला अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारे गुनाहों के नतीजे में है, तो गुनाहों को दूर करने के बाद ही निजात मिल सकती है, वरना सुन्नत हमारे सामने अल्लाह तबारक व तआला की, उसका तरीका सारी दुनिया के कौमों और अंबिया अलैहिस्सलाम की उम्मतों के हमारे सामने मौजूद है कि उनके साथ क्या हशर हुआ, उनका अंजाम क्या। तो पहली चीज क्या है मेरे भाइयों? तक़वा अख्तियार करना। तक़वे का जो सही बड़ा वसी माना है वो ये है कि गुनाहों के कामों से अपने आप को बचाना और नेक काम करना, नेकियां करके गुनाहों से अपने आप को बचा करके अपने और अल्लाह के अजाब के बीच में दीवार खड़ी कर देना, अपने और अल्लाह के अजाब के बीच में दीवार खड़ी करना। किस चीज के जरिए से? नेक काम करके, गुनाहों से अपने आप को बचा करके। यह है तक़वा, यानी बचाव करना अल्लाह के अजाब से, दुनिया के अजाब से बचाओ, आखिरत के अजाब से बचाव करना है, तो इसका नाम तक़वा है मेरे भाइयों। तो तक़वा होना चाहिए। दूसरा जो पहलू तक़वे का वो है गुनाहों से अपने आप को बचाना, गुनाहों से बचाना मेरे भाइयों। इसीलिए बार बार कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने तक़वे का इस्तेमाल फरमाया है कि जो अल्लाह का तक़वा अख्तियार करेगा, यानी क्या मतलब? अपने आप को सबसे पहले शिर्क से, बिदात से, खुराफात, बितदरीज, ऊपर से नीचे गुनाहों से अपने आप को बचाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके मसाइल को आसान कर देगा। तो ये नुक्ता समझ लेना है कि अपने आप को गुनाहों से बचाना। नंबर 2, दूसरा काम क्या करना है? अपने आप को
دوسرا کام ہمیں اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے، اسے رفع کرنے کے لیے یا دفع کرنے کے لیے ہماری دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض، اللہ کے واجبات، اللہ کے عوامر جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، جو کرنے کے کام ہیں اسے کریں، اسے انجام دیں، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا۔ اس کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر ہم اس کے احکامات کی پابندی کر کے راضی نہیں کر سکتے تو میرے بھائیوں اس سے بغاوت کر کے کیسے اپنے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ کے فرائض کی پابندی ہونی چاہیے۔ فرائض کی پابندی، فرائض کی سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی توحید کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کے بعد نماز کی پابندی۔ نماز جو سب سے بڑا مشکل کا حل ہے میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت کیا ہے؟ سنت کی بات کرتے ہیں، سنت عملی طور پر کیا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرائض کی پابندی کرتے تھے، نوافل کا اہتمام کرتے تھے، آپ کے پیروں میں سوجن آ جایا کرتی تھی، یہ حالت تھی آپ کی، اس کے باوجود بھی جب آپ کو کوئی مصیبت آ جاتی، کوئی ہنگامی خبر مل جاتی، کوئی دہشت کی بات پیدا ہو جاتی، گھبراہٹ کی بات پیدا ہو جاتی کہ کوئی حملہ کر رہا ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہے، کوئی دشمن آ رہا ہے، کوئی بھی معاملہ دشواری کا، ہیبت کا، خوف کا پیدا ہو جاتا تو نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ فرائض کی پابندی ہے، نوافل کا اہتمام ہے، قیام اللیل کا اہتمام ہے، اس کے باوجود جب بھی کانا اذا حضبہ امر صلی، جب بھی کوئی مصیبت آ جاتی، کوئی معاملہ نازک پیش آ جاتا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اللہ سے لو لگاتے، کیونکہ مصیبتوں کو ٹالنے میں، ذہنی سکون کے لیے، ٹینشن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب سے بڑا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں نماز کا راستہ ہے میرے بھائیوں۔ اس کے ذریعے سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور بہت سارے موقع ہیں، اسی لیے جنگوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز کی چھوٹ نہیں دی ہے، کیونکہ اس وقت تو سب سے زیادہ ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے کی میرے بھائی۔ تو دوسرا کام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرائض اور واجبات کی پابندی کرنا۔ تیسرا کام ہے اپنے گناہوں سے معاصی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، اللہ سے توبہ کرنا۔ توبہ کہتے ہیں گناہوں سے پلٹ جانا اور نیکیوں کی طرف آ جانا، اور استغفار کہتے ہیں جو گناہ ہو چکے ہیں ان گناہوں کے بارے میں اللہ سے درخواست کرنا، گڑگڑانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دے، اسے ڈھانپ دے، قیامت کے دن اس کا مواخذہ نہیں کرنا۔ یہ ہے استغفار کا۔ اب آپ کو ہم کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، توبہ کریں، استغفار کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تب مسئلے حل ہوں گے۔ حضرت علی بن ابی طالب نے کہا تھا، حضرت چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، ما نزل بلاء الا بذنب وما نزع یا وما رفع الا بتوبہ۔ دنیا میں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اور جب بھی کوئی مصیبت اٹھائی جاتی ہے، اللہ اٹھاتا ہے کوئی مصیبت تو وہ توبے کی وجہ سے اٹھاتا ہے۔ توبہ کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ فرماتا ہے استغفار کرو، ہم تمہیں مال و دولت سے نواز دیں گے، اولاد سے نواز دیں گے، زندگی میں، دنیا میں ناز و نعمت کے اسباب و وسائل فراہم کر دیں گے۔ توبہ اور استغفار کی برکتیں ہیں میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، آپ نے فرمایا کہ توبہ کرنے سے بڑی بڑی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، آنے والی مصیبتیں پہلے ہی سے ٹل جاتی ہیں میرے بھائیوں۔ تو بہرحال توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ توبے کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ مکتب سمجھ لو۔ توبے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس گناہ کو کر رہا، اور یہی کرنا ہے بھائی، توبے کا طریقہ یہی ہے، یہ توبہ ہے کتاب اللہ کا، سنت رسول کا توبہ۔ یہ توبہ نہیں ہے اللہ توبہ کرتا ہوں، گالوں پر ہاتھ مارنا، انگلیاں رکھنا گلے پر، یہ توبہ نہیں ہے، یہ تو ایک تسلی ہے، یہ راستوں میں چلنے والوں کی توبہ ہے، کھلواڑ ہے یہ۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ ہے جو گناہ انسان کر رہا ہے اس گناہ کو پہلے سوچ لے، پتہ لگا لے، محاسبہ کر لے، چیک کر لے، وہ عقیدہ، ایمان، عمل، عبادات کیسا بھی کوئی بھی گناہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنا، پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس کام کو فوری طور پر چھوڑ دے۔ اس کام کو پہلے کیا کرنا ہے؟
توبہ کرنے کے لیے کیا کرنا؟ پہلا کام اس کام کو چھوڑ دینا ہے، اس گناہ کو چھوڑ دینا ہے۔ نمبر 2 دوسرا کام کیا کرنا ہے توبہ کرنے کے لیے؟ اس گناہ کی طرف رہتی عمر تک، رہتی زندگی تک، جیتے جی جب تک زندہ رہیں گے اس گناہ کی طرف دوبارہ نہ جانے کا پکا عزم و ارادہ کرنا کہ اے اللہ اب اس گناہ کو میں نے چھوڑ دیا اور عزم کرتا ہوں کہ دوبارہ یہ گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ دوسرا کام، تیسرا کام کیا ہے توبے کے سلسلے میں؟ تیسرا کام یہ ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہ اللہ سے شرمندگی، ندامت کا اظہار کرنا کہ اللہ اب تک میں یہ گناہ کرتا رہا، شرک تھا، کفر تھا، بدعت تھی، معاملات کا فساد تھا، کوئی بھی برائی رہی ہو، کوئی بھی گناہ رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ ندامت کا اظہار کرنا کہ اللہ مجھے بہت شرم ہے، مجھے بہت افسوس ہے، مجھے ندامت ہے کہ اب تک میں اتنا بڑا گناہ کرتا رہا اور تیرے عذاب کو، تیری مصیبت کو میں نے بول لیا۔ اور اگر بندے کے حق میں گناہ ہے میرے بھائیوں، کسی بندے کا مارا ہے، دبایا ہے، ہڑپ کیا ہے، ظلم کیا ہے، ستایا ہے، گالی دیا ہے، تہمت لگائی ہے، کچھ بھی بندے کے معاملے میں کچھ کیا ہے، وہ مال کا مسئلہ ہو، ہاتھ کا مسئلہ، کسی بھی طریقے سے ستایا ہے، کسی بھی طریقے سے بندے پر زیادتی کیا ہے، تو توبے کے لیے چوتھا کام بھی کرنا ضروری ہے۔ چوتھا کام کیا ہے؟ چوتھا کام یہ ہے کہ اس بندے کے پاس جا کر کے یا تو اس کے ساتھ جو معاملہ غلط کیا ہے اس کو صحیح کر دے، اس کا ہڑپ کر لیا تھا واپس کر دے، اس سے چھین لیا تھا اس کو دے دے، یا مثال کے طور پر گالی دیا تھا، تہمت لگائی تھی، اس سے معاف کرنے کی درخواست کر دے، وہ معاف کر دے۔ اس کے بغیر توبہ نہیں ہو سکتی۔ یہ توبہ 4 کام کرنے ہوں گے تو توبہ ہو، 3 کام اللہ کے حق میں، ایک چوتھا کام بندے کے بھی حق میں، 4 کام ہونا ضروری ہے میرے بھائی۔ توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا۔ آخری بات کیا ہے؟ آخری بات یہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر طرح کی مصیبت سے بچنے کے لیے دعا کریں۔ اے اللہ تو ہمیں مصیبتوں سے بچا، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنا کہ اللہ ہم گنہگار ہیں، بدعمل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تیرے عذاب کے مستحق ہیں، لیکن اس کے باوجود تیرے بندے تجھ سے بھیک مانگتے ہیں کہ تو ہمارے گناہوں کے باوجود بھی ہمیں اپنے عذاب سے نجات عطا فرما، ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں نہ پکڑ، ہمارا مواخذہ مت کر، ہم میں سے جو نادانی کرنے والے، گناہ کرنے والے ہیں ان کی وجہ سے پوری سماج کو اور پوری ملت کو اپنے عذاب کے لپیٹ میں نہ لیں۔ یہ چوتھا 5واں کام کرنا ہے میرے بھائیوں۔ بہرحال باتیں بہت ساری ہیں لیکن بات میں لمبی نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مصیبتوں کے ماحول میں، آزمائشوں کے ماحول میں، فتنوں کے ماحول میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سیاسی، سماجی، مالی اور عالمی، طبی، یہ سارے تبصرے ہمیں کسی مشکل سے نجات نہیں دے سکتے، اس لیے اس کے چکر میں پھنس کے توبہ کرنے سے مت بھاگو، اس کے چکر میں پھنس کر کے اللہ سے رجوع کرنے کے مسئلے میں تم غفلت کا شکار نہ ہو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کے اصولوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کے فساد سے، دنیا کی فتنوں سے، آزمائشوں سے، خواہ وہ فتنہ وہ آزمائش مال کے تعلق سے ہو، صحت و تندرستی کے تعلق سے ہو، ایمان و عقیدے کے تعلق سے ہو، یا امن و عاشقی سلامتی کے تعلق سے ہو، عافیت اور امن و سکون کے حوالے سے ہو، اللہ تعالیٰ ہر طرح کے فتنوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور ہر طرح کی عافیت بخشے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک اس زندگی میں، دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اور توحید خالص پر، سنت سیاح پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری موت ہو، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ ھذا ما عندي والله اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔